الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تبارك وتعالى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، بھائیو، دوستو، عزیزو، قرآن کریم کی سورہ تحریم کی 6 نمبر کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی ایک آیت تلاوت کی اور پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک ارشاد میں نے آپ کے سامنے نقل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اہل ایمان کو، ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن دوزخ کی آگ ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر ایمان لائے، تم خود بھی بچو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، کہ لوگ اور پتھر ہوں گے، انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اس پر فرشتے مقرر ہیں جو تند خو اور مضبوط ہے، وہ اللہ کی اس بات میں جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ پہلے آدمی اپنی خود کی فکر کرے کہ اس کے اعمال صحیح ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کے اخلاق صحیح ہو، اس کا رہن سہن صحیح ہو، اس کے معاملات صحیح ہو، تبھی تو آدمی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ خود کسی پر ظلم کرنے والا نہ ہو، کسی کا مال ہڑپ کرنے والا نہ ہو، کسی پر ظلم کرنے والا نہ ہو، کسی کو ناحق قتل کرنے والا نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، جب آدمی اپنے آپ کو بچائے گا، خود کی فکر کرے گا، پھر دوسرے نمبر پر کہ اپنے اولاد کو بھی ان تمام چیزوں سے بچاوے، ان کی بھی فکر کرے کہ ان کے بھی اعمال درست ہو، ان کے بھی اخلاق درست ہو، ان کا ایمان مضبوط ہو، ان کا عقیدہ مضبوط ہو، کہ دنیا کے ٹھکروں کے اوپر ان کا ایمان نہ بک جاوے۔ کئی اسکول اور کالج کے اندر جا کر ان کا ایمان ان کے ہاتھ سے نہ چلا جاوے، یہ اس کو فکر کرنی ہے۔ اور کیسی آگ
کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ پتھر سے دو پتھر مراد ہو سکتے ہیں. نمبر ایک وہ پتھر کہ جس کی دنیا کے اندر لوگ پوجا کرتے ہیں, مورتیاں, بت پرستی, کہ یہ جو مورتیاں ہیں آج کے زمانے کے اندر, یہی کل قیامت کے دن جہنم کے اندر ایندھن کی شکل اختیار کر لیں گے. کہ آج دنیا کے اندر آدمی کو آگ جلانا ہے تو لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے, کولسے کی ضرورت پڑتی ہے, اور تھوڑا ٹیکنالوجی آگے بڑھ جاوے آج کے زمانے میں آ جائیں گے تو گیس کی ضرورت پڑتی ہے. گیس جلاؤ تو آگ, گیس ہے سلنڈر کا بوتل, آگ جل جاتی ہے. لیکن کل قیامت کے دن جو جہنم کی آگ کے جس کے ذریعے سلگائی جائے گی تو وہ اس کا ایندھن کون ہوں گے؟ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. تو وہ پتھر کہ جس کی دنیا میں لوگ پرستش کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. نمبر دو کہ وہ عام پتھر ہوں گے, جو اللہ چاہے وہ پتھر ہو سکتے ہیں. اور اس کے اوپر جو فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ کیسے ہوں گے کہ تند خو اور مضبوط ہوں گے. غلاظن کا مطلب ہوتا ہے سخت دل والا, بے رحم, کہ کچھ بھی ہو جاوے اس کا دل نہیں نرم ہوتا, وہ بے رحم آدمی ہوتا ہے. کچھ بھی اس کے سامنے کتنی باتیں بیان کر دو, کیسے ہی اس کے سامنے قصے کہانیاں بیان کر دو, ذرہ برابر اس کے دل کے اندر نرمی نہیں آئے گی. تو وہ ایسے فرشتے کہ ان کا دل بھی سخت ہوگا, ان کے مزاج میں ذرہ برابر نرمی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اور شداد کیسے مضبوط ہوں گے, ایسے طاقتور ہوں گے, ایسے قوی ہوں گے کہ ان کا مقابلہ کر کے کوئی جہنم سے بچ نہیں سکتا. کہ دنیا کے اندر اگر آدمی طاقتور ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, ذرا اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے تو وہ اپنے سے نیچے والوں کو دباتا ہے, ان کا مال ہڑپ کر لیتا ہے, جائیداد پر, پراپرٹی پر قبضہ کر لیتا ہے, یا کسی کو اوپر ظلم کرتا ہے, کسی کو ڈراتا ہے. تو وہاں پر ڈرانے دھمکانے والی کوئی بات نہیں ہوگی. وہ تو ایسے سخت دل والے, ایسے سخت مزاج والے ہوں گے اور ایسے مضبوط ہوں گے کہ ان کا مقابلہ کر کے ان سے لڑ جھگڑ کر کوئی جہنم سے بچ نہیں سکتا. لا یعصون اللہ ما امرہم, اور وہ اللہ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے اس بات میں جس کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے. یہ تو انسان ہے کہ وہ خیانت کرتا ہے, اپنے سیٹ کے مال کے اندر خیانت, اس کے کام کے اندر خیانت, وقت کی پابندی نہیں, یہ تو ہمارا مزاج. فرشتے یہ سب چیزوں سے معصوم ہیں, وہ تو اللہ نے جس کام کے اوپر ان کو متعین کیا ہے, مقرر کیا ہے, وہ ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. وہ تو ہمیں ان لوگوں کو اندر دبا کر رکھے گی. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور وہ وہی کام کرتے جس کا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا. اللہ نے جس فرشتے کو جس کام پر لگا رکھا ہے وہ قیامت تک اسی کام میں لگے رہیں گے. تو یہ امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی والدین سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی یا نہیں کی, ان کو اچھے اخلاق سکھلائے یا نہیں سکھلائے, ان کا ایمان مضبوط کیا یا نہیں کیا, ان کے سامنے عقائد کو بیان کیا تھا یا نہیں کیا تھا. یہ کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن والدین سے پوچھے گا اپنے اولاد کے بارے میں کہ تم نے ان کی تربیت کیسی کی تھی. اسی طرح شوہر سے پوچھا جائے گا اس کی بیوی کے بارے میں کہ تو نے اپنی بیوی کو کیا سکھلایا تھا, تو نے اس کے ایمان کی کیا فکر کی تھی دنیا میں, تو نے اس کو اچھے اخلاق سکھلانے کے لیے کیا کیا تھا, تو نے اس کو قرآن کریم کی تعلیم دلانے کے لیے کیا بندوبست اور انتظام کیا تھا. کیا تو نے صرف بیوی کو کپڑے پہنانے کے لیے, اچھی اچھی جگہ گھومنے پھرانے کے لیے بس یہی حقوق تھے تیرے اوپر, یا تیرے لیے صبح میں اٹھ کر اچھا ناشتہ تیار کرنا, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, بچوں کی پرورش, ماں کی خدمت, گھر والوں کی خدمت اور تیرے کپڑے دھلنا, کیا یہی ذمہ داری تھی تیرے اوپر؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ تو نے تیری بیوی کی کیا فکر کی تھی دنیا کے اندر.
اسی طرح رب کریم اس اولاد سے پوچھے گا کہ جب تیرا باپ تجھے اچھے اخلاق کی تعلیم دے رہا تھا، جب تیرا باپ تجھے صحیح تعلیم کی فکر دلوا رہا تھا، تیرا باپ تیری تعلیم کے اندر، تیری تربیت کے اندر تجھے اچھی باتیں بتلا رہا تھا، تجھے نصیحت کر رہا تھا، تجھے مکتب کے لیے مدرسے میں بھیج رہا تھا، تو تو نے کیوں تیرے باپ کی بات نہیں مانی؟ کیا تو نے اس وقت تیرے باپ کی بات مانی تھی؟ اگر وہ فرما بردار ہوگا تو وہاں کہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں سے کل قیامت کے دن پوچھے گا، باپ سے بھی پوچھے گا، والدین سے بھی پوچھے گا، اولاد سے بھی پوچھے گا، مرد سے بھی پوچھے گا، بیوی سے بھی پوچھے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھ ہوگی، تم میں سے سوال کیا جائے گا ہر ایک سے اپنی رعیت کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا۔ اگر ایک آدمی بادشاہ ہے تو اس سے اپنی رعایا کے بارے میں، اپنی پروجا کے بارے میں کل سوال کیا جائے گا۔ ایک آدمی فیکٹری کا مالک ہے، ایک آدمی اچھا بزنس چلا رہا ہے، اس کے ماتحتی کے اندر 100 500 ہزاروں آدمی کام کر رہے ہیں، ہزاروں کارکن اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ میں نے دنیا کے اندر تجھے یہ بزنس دیا تھا، تو نے اپنے ملازموں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا برتاؤ کیا، تو نے ان کی وقت پر تنخواہ ادا کی یا نہیں کی، تو ان سے تکلیف کے وقت، مصیبت کی گھڑی میں ان سے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا تھا یا نہیں کیا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی سے پوچھے گا، ہر ایک ذمہ دار سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کی کیا فکر کی۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اے پیغمبر علیہ السلام، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے ڈر، اللہ کا ڈر سنائیے، جہنم کی آگ سے ان کو بچائیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حکم کی ایسی تعمیل کی اور اس حکم کے اوپر ایسا عمل کیا کہ نبی علیہ السلام نے ذرہ برابر اس حکم کو پورا کرنے کے اندر کمی اور کوتاہی نہیں کی۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، تو اپنے ایمان کی حفاظت کر اور اپنے اعمال کی حفاظت کر کہ تیرا ایمان اور تیرے نیک اعمال کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا ایمان تجھ سے چلا جاوے، تو اپنے ایمان سے محروم ہو جاوے، تو اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاوے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت تجھ سے ناراض ہو جاوے، اللہ کا غضب تجھ پر اتر جاوے اور تیرے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو جاوے۔ پیارے آقا نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی، ڈرایا، اللہ کے عذاب سے، جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرایا۔ اسی طرح پیارے آقا نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کا ڈر سنایا اور کہا کہ میری پھوپھی، آپ اللہ کے عذاب سے ڈریے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، آپ ایمان لے آئیے، نیک اعمال کریے۔ آپ اگر ایمان لے آتی ہو، نیک اعمال کرتی ہو، اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کا داخلہ نصیب کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کے اندر لوگوں سے فردن بھی ملاقات کی، ایک ایک کو بھی جا کر سمجھایا، اور عمومی مجمع کے اندر عام لوگوں کو جمع کر کے، اپنے خاندان والوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے تقریر کی۔
بنو ہاشم کو جمع کیا، عبد المطلب کے خاندان والوں کو جمع کیا، قریش مکہ کو جمع کیا، اور تمام عرب کے لوگوں کو جمع کر کے نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، ربوبیت کا اقرار کیا، اعلان کیا، اللہ کو اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا، اور لوگوں کو بتلایا کہ اللہ کو ایک مانو، اسی نے ہم کو پیدا کیا، اسی نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، اور کل قیامت کے دن ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور دنیا کا حساب کتاب اس کے سامنے ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے یہ باتیں رکھی، لوگوں کو ڈرایا، ایک ایک کے پاس جا کر بھی ڈرایا، اور تمام لوگوں کو، تمام قبائل والوں کو جمع کر کے ان کے سامنے خطبہ دیا، اعلان کیا، ان کے سامنے تقریر کی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا عمل کر کے بتلا گئے کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو یہ میسج دے کر چلے گئے کہ ہر آدمی اپنی خود کی حفاظت کرے، اپنے اعمال کی حفاظت کرے، اخلاق کی حفاظت کرے، اپنے کردار کی حفاظت کرے، اپنی عزت کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دے، کسی کا مال ہڑپ نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا، جب اللہ راضی ہو جاوے گا تو جنت مل جاوے گی۔ یہ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں پر لوگوں کو اس طرح ارشادات بتلائے، احادیث کے اندر نبی علیہ السلام نے لوگوں کو قولاً اپنی باتوں کے ذریعے نصیحت کی ہے، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی اپنے گھر والوں کے سامنے بچوں کی تربیت کر کے دکھلائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان رسالت سے، ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدا، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ اس حدیث کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد کا اپنی اولاد کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی ہدیہ، کوئی عطیہ، کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی اولاد کو بہترین ادب سکھلا کر دنیا سے جاوے، ان کی اچھی تربیت کر کے دنیا سے جاوے۔ دیکھیے پیارے آقا نے کتنی بڑی بات بتلائی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ترمذی شریف کی اسی حدیث سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کی تربیت کے اندر اتنا لگ جاوے کہ صدقات خیرات کرنے کے بجائے اس مال کو، اس صدقہ خیرات کی رقم کو اپنی اولاد کی تربیت میں لگا دے، تو یہ صدقہ اور یہ خیرات کرنا اس کے لیے اس سے بہتر ہو جاوے گا کہ وہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کر کے دنیا سے جاوے۔ ہر 50 سال کے بعد دنیا کے اندر ایک نئی نسل تیار ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، زبان بدل جاتی ہے، کلچر بدل جاتا ہے، دنیا کا رہن سہن کے اندر بدلاؤ آ جاتا ہے۔ آج 50 سال سے پہلے آپ عمر واڑے کا، گاندھی نگر کا جائزہ لے لو کہ کیا تھا یہاں پر، آج 50 سال کے بعد کیا ہے، اور آج سے 50 سال کے بعد کیا ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہر 50 سال کے بعد، نصف صدی کے بعد تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر اپنے دادا کو دیکھتا ہے، اپنے باپ کو دیکھتا ہے، خود کی ذات، اپنی اولاد، بیوی، اپنے بچے، اپنی بیٹیاں، پھر اس کے نیچے اپنے ناتی نواسے، ہے کہ نہیں؟ اس طرح اس کی زندگی چلتی ہے، دادا، باپ، خود، بیٹے، پھر نواسے، پوتے، پوتیاں۔ لیکن عقل مند آدمی، ہوشیار آدمی وہ ہے کہ جو آدمی اپنی نئی نسل کی تیاری کر کے دنیا سے جاوے۔ ایک نسل دنیا سے جا رہی ہے کہ پہلے دادا تھے، اب وہ چلے گئے، باپ تھا، باپ چلا گیا، تو ان دو کا خاندان ختم ہونے جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دادا تھے، اس کے 4 اولاد ہوگی، 2 اولاد ہوگی، 5 بیٹے ہو گئے، پھر باپ ہے، باپ کے 6 بھائی ہو گئے، 2 بھائی ہو گئے، خود ہے، تو نئی نسل آ رہی ہے۔
दादा का जमाना खत्म, बाप का जमाना खत्म, खुद का जमाना चल रहा है, तो अक्लमंद आदमी वो है कि जो नई नस्ल की तैयारी करे। एक नस्ल खत्म हो रही है, नई नस्ल आ रही है, तो आदमी आने वाली नस्ल की सही माने में तरबियत करके जावे, उनको अच्छे अखलाक सिखा कर जावे, सही तरबियत देवे, सही तालीम देवे। और सही तालीम है क्या कि कुरान और हदीस की तालीम देकर दुनिया से जावे। मैं आगे आ रहा हूँ, दुनिया की तालीम का इनकार नहीं है, मैं आगे बात खत्म उसी पर करूंगा कि आदमी नई नस्ल की तैयारी करे। और नई नस्ल की तैयारी यह है कि आदमी अपने बच्चों की सही परवरिश करे, उनको अच्छे आदाब सिखलावे। आज हमारे मुआशरे का, हमारे समाज का, हमारे घरों का हाल ये है कि खुद तो बाप की खिदमत करता नहीं, खुद तो माँ बाप के सामने चिल्लाकर बात करता है, खुद तो माँ से सही लहजे में बात करता नहीं। और शिकवा यह है कि मेरी औलाद मेरी बात नहीं सुनती, मेरी बीवी मेरी माँ की खिदमत नहीं करती, मेरी बीवी मेरी माँ को गालियाँ देती है, मेरी औलाद मुझे गालियाँ देती है, मुझे सड़क के ऊपर मेरा बेटा मेरे सामने हो जाता है। ये वही है जो कल हमने बीज बोए थे, आज हम उसको काट रहे हैं। अक्लमंद आदमी है कि वो अगर ये चाहता है कि मेरी औलाद मेरी बात को माने, वो मेरे सामने कभी जबान दराजी न करे, तो उसको ये चाहिए कि वो अपने बाप के सामने कभी बुलंद आवाज से ना बोले। वो अपने बाप के पास 2 घड़ी बैठ जावे, वो अपने बाप के पास 5 मिनट 10 मिनट बैठकर उसकी बात को अच्छी तरह सुन लेवे, बाप से नरम लहजे में बात कर लेवे, माँ के पास थोड़ी देर हाजिर हो जावे, माँ की खिदमत कर लेवे, माँ के सर दबा देवे, सर में तेल डाल देवे, बाप के पैर दबा देवे, बाप की खिदमत करे। बीमारी के अय्याम में बाप को अस्पताल में लेकर जावे, उसकी दवाई का इंतजाम कर देवे, और फिर बाप की दवाई का इंतजाम करने के बाद अपने घर में आकर बीवी के सामने ये ना कहे कि मेरे बाप के पीछे इतनी रकम लग गई। नतीजा क्या होगा कि तूने तो बाप की खिदमत कर ली, तूने तो बाप के पीछे पैसा लगा दिया, लेकिन यही बीवी कल तेरे सामने ये कहेगी कि बाप की खिदमत तो किया करता था, बाप के पीछे तो बड़ी रकम लगाया, और आज हमारी फिक्र नहीं है तुझे। बीवी के भी हुकूक है, लेकिन बतलाना ये चाह रहा हूं कि जिस माँ बाप ने बचपन के अंदर तुम्हारे लिए अपनी रातों की नींद उड़ा दी, जिस बाप ने दुनिया के अंदर न धूप देखी, न बारिश देखा, न ठंड देखी, वो लगा रहा दुनिया के अंदर, उस बाप ने तुम्हारे लिए कैसी तकालीफ को बर्दाश्त किया होगा, तब जाकर आज तुम इस पोजीशन पर पहुंचे हो कि अपने बाप की दवाई का बिल अदा कर सकते हो। और याद रखो, ये तुम उन पर एहसान नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम उस जो बाप ने कल तुम्हारे लिए जो उसने तुम्हारे लिए जो पैसा लगाया था, जो उसने कुर्बानी दी थी, आज तुम उसी का एक मामूली दर्जे के अंदर उसकी खिदमत करके अल्लाह को राजी कर रहे हो। तो मैं ये कह रहा था कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करे, तुम्हारे सामने चिल्लावे नहीं, तुम्हारी बात को मान लेवे, तो आज से ये अहद करके जाओ कि आज से हम भी अपने बाप के सामने कभी नहीं बुलंद आवाज से बोलेंगे, कभी उसके सामने जबान दराजी नहीं करेंगे, कभी अपनी माँ को गालियां नहीं देंगे, कभी अपनी माँ को चिल्लाएंगे नहीं, और जो बात माँ कह देवे, जो बात बाप कह देवे, उसको सरे तस्लीम कबूल कर लिया जाए। तो नतीजा क्या होगा कि जब तुम्हारी औलाद बड़ी होगी, इसलिए कि बचपन से बेटा देख रहा है कि हमारे घर का यही सिस्टम चला रहा है, मेरे बाप ने मेरे दादा के सामने कभी नहीं बोला, मेरे बाप ने कभी मेरे दादा के सामने बुलंद आवाज से बात नहीं है। अब बचपन से बच्चा ये देख रहा है, ये सीख रहा है, और बच्चा वही सीखता है जो उसके सामने किया जाता है। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। मैंने पिछले साल इस आयत की तफसीर करते हुए और इसके ज़िम्न में कुछ बातें बतलाई थी, जिसका खुलासा फिर दोबारा रिपीट करूं कि उस बात के अंदर मैंने ये भी कहा था पिछले साल कि जो कम उम्र का बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो कोरी तख्ती की तरह होता है। एक अरब आलिम ने अपनी किताब के अंदर ये बात लिखी है
کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، نو عمر بچہ ہوتا ہے، وہ سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے. اس کاغذ کے اوپر تم جو بات لکھو گے بچہ اس کو محفوظ کر لے گا. تو آج اگر ہم بچوں کے سامنے جو کریں گے ہمارا بچہ وہی سیکھے گا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن یہ بات سکھلائی، یہ بات بتلائی کہ کسی آدمی کا، کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی ہدیہ اور تحفہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے اولاد کو اچھے آداب سکھلاوے، ان کی صحیح تربیت کر کے دنیا سے جاوے. ایک بات. دوسری بات، اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان، کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، تو اس کا عمل اس سے ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. الا من ثلاثہ، مگر تین چیزیں ایسی ہے کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ چیزیں باقی رہتی ہیں اور جس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح یولد. تین چیزیں بیان کی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نمبر ایک کہ آدمی الا من صدقۃ جاریۃ، کہ آدمی دنیا سے جانے سے پہلے، یعنی جب تک اس کی حیات ہے، مال ہے، روپیہ ہے، طاقت ہے، تو کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر کے دنیا سے جاوے کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاوے. کسی علاقے میں پانی کی ضرورت تھی، بورنگ کروا دیا، کنواں کھدوا دیا. کسی مدرسے کی ضرورت تھی، وہاں پر مدرسے کا انتظام کر دیا. کسی جگہ مسجد کی ضرورت تھی، مسجد بنوا دی. کسی یتیم کی پرورش کر لی. کسی بیوہ کو گھر خرچے کا انتظام کروا دیا. کسی لڑکی کی شادی کروا دی وغیرہ، کہ جتنے نیک کام ہو سکتے تھے اپنی حیاتی کے اندر کر کے چلا جائے گا تو کل یہی نیک کام اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. اور علم ينتفع به، اور ایسا علم چھوڑ کر جاوے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچے. کوئی کتابی کام کر گیا، کسی نے کتابیں لکھ کر گیا، یا ایسے افراد تیار کر چلا گیا، ایسے طلبہ اور شاگرد تیار کر کے چلا گیا، ایسے مریدین تیار کر کے چلا گیا کہ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن اس کے جانے کے بعد بھی اس کے وہ اسٹوڈنٹ، وہ طالب علم، وہ شاگرد، وہ مرید وہ کام انجام دے رہے کہ وہ اپنی حیاتی کے اندر نہیں کر سکتا تھا. اب اس کے جانے کے بعد اس کا نامہ اعمال میں یہ تمام نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. تو یہ. اور چوتھا کام ولد صالح، کہ نیک اولاد کو چھوڑ کر جاوے کہ جو اس کے جانے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرے. آج دیکھ لے ہم کہ ہم اپنے اولاد کے لیے کیا نہیں کرتے. ہم ان کے لیے کھانے کا، رہنے کا، ہر چیز کا انتظام کرتے، بینک بیلنس جمع کرتے، اچھے گھر کا انتظام کرتے، خلاصہ ہر چیز اپنے اولاد کے لیے کرتے کہ نہیں کرتے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب باپ کا انتقال ہوتا ہے لوگ اس کے جنازے کی تیاری کرتے، اس کو کفناتے، اس کے غسل وغیرہ دیتے اور اس کو نہلا دھلا کر کفنا کر جنازے کی نماز کے لیے تیار کر کے لے جاتے ہیں. وہ بیٹا جس کی دنیا کے اندر باپ نے سب فکر کی، اچھی سے اچھی دنیا کی تعلیم اس کو دی لیکن حقیقی تعلیم قرآن و حدیث کی نہیں دی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہی بیٹا باہر کھڑا ہوا ہے، لوگ کہہ رہے چل بھائی تیرا باپ کا جنازہ تیار ہے، آجا نماز جنازہ پڑھ لے. لیکن افسوس کہ وہ بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نماز جنازہ پڑھتی نہیں آ رہی، وہی بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ میں پاک نہیں ہوں، میں طہارت سے نہیں ہوں. افسوس کس پر کیا جاوے؟ اس بیٹے پر یا اس باپ پر جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی تھی لیکن اس نے اس کی قدر نہیں کی کہ دنیا سے جاتے ہوئے اس نے اس کی اولاد کی سب فکر کی، ہر چیز اس کے لیے چھوڑ کر گیا لیکن اس کے جانے کے بعد وہی بیٹا نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتا. تو کیا امید ہے،
کہ وہ بیٹا اس کے لیے کل قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کر اس کے لیے بخش دے وے، وہ دنیا کی تمام خرافات کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتا کہ جو اس کے لیے نفع و نجات کا ذریعہ بنے۔ اس لیے میں آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں کہ صحیح بچوں کی تربیت اسی میں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے ہوئے، مدارس کھل چکے ہیں، مکاتب کا انتظام ہے، ہمارے یہاں پر بھی مکتب شروع ہو چکا ہے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کی اسکول کی فکر کرتے ہیں اسی طرح ان کی قرآن کی اور دینی تربیت کی بھی فکر کرے۔ یہ جو مدرسے ہیں یہ صرف بچوں کو قرآن نہیں سکھاتے، ان کو آداب سکھلاتے، اخلاق سکھلاتے۔ یہ جو اساتذہ ہیں یہ اپنا خون جگر ان کے پیچھے لگاتے، جیسے اپنے حقیقی بچے کی تربیت کرتے ہیں اسی طرح یہ اساتذہ اپنے ان آنے والے بچوں کی بھی فکر کرتے ہیں اور ان کی بن سکتی جتنی ہو سکتی ہے وہ ان کے پیچھے قربانی دیتے ہیں اور ان کو آداب اخلاق سکھا کر یہ بچہ جب یہاں سے قرآن پڑھ کر نکلتا ہے تو وہ ایک طرف اگر وقت کا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا تو اس کے پاس اخلاق بھی ہوگے، اچھے آداب بھی ہوگے، قوم کا ملک کا نام روشن کرنے والے اس کے پاس وہ کردار ہوگا، وہ اس کے پاس چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے وہ عمل ہوگا جس کے ذریعے وہ دنیا کے اندر اسلام کا بھی نام روشن کرے گا، ماں باپ کا بھی نام روشن کرے گا۔ اسی طرح میں نے بات بتلائی تھی کہ عورتوں کے لیے بھی آدمی ان کی قرآن کی فکر کرے، ان کو دینی تعلیم دے، تو ہمارے یہاں پر عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے، تو اپنی بچیوں کے لیے اور اپنی عورتوں کو بھی قرآن کریم سکھلاوے۔ کل قیامت کے دن یہ ہم سے پوچھے گی، اس وقت ہمارے لیے جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔